اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس. آج ہم واقعۃ عامہ کا سبق نمبر 6 وسائل اور ان کی اقسام پڑھیں گے. تو وسائل اور ان کی اقسام پڑھنے سے پہلے ہم ان کے حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں. وسائل کی تعریف جان سکیں گے, قدرتی, انسانی اور سرمایہ کے وسائل کی وضاحت کر سکیں گے, اشیاء, خدمات, گاہک اور دکاندار کی تعریف کر سکیں گے, اشیاء کی قلت کی تعریف کر سکیں گے, اشیاء اور خدمات محدود ہونے کی وجہ سے لوگ معاشی انتخاب کیوں کرتے ہیں یہ بھی جان سکیں گے. تو پیارے بچوں, سبق شروع کرنے سے پہلے ٹیچر آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہیں. آج ایک بچہ ہے عامر, وہ اپنے بابا کے ساتھ بازار گیا اور اس نے وہاں سے جا کے بلہ خریدا. آپ کو بھی بلہ پسند ہے نا؟ بلہ خرید کر وہ بہت خوش ہوا. پھر اس نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا, کھیلوں کا سامان کیسے بنتا ہے؟ تو ان کے بابا نے بتایا کہ کھیلوں کا سامان پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار ہوتا ہے اور یہ پھر پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے بابا نے یہ بھی بتایا ان کو کہ جو جنگل ہے وہ قدرت کا تحفہ ہے. ان سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں, اس سے کھیلوں کا سامان بنتا ہے اور اس کے علاوہ فرنیچر بھی بنتا ہے. اور جیسے کہ بلہ, ہاکی, یہ سب چیزیں لکڑی سے بنتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے بابا نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جنگلات سے ہمیں اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں, جیسے کہ جنگلات سے ہمیں جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں جن سے ادویات بنتی ہیں, جنگلات سے لکڑی حاصل ہوتی ہے, اس سے فرنیچر بنتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا, سورج, پانی, پودے اور بہت سی دوسری چیزوں سے نوازا ہے. یہ سب چیزیں وسائل کہلاتی ہیں. اشیاء کی تیاری اور خدمات کی فراہمی میں استعمال ہونے والے عناصر وسائل کہلاتے ہیں, جنہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ چلیں ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں. وسائل کی 3 اقسام ہیں, قدرتی وسائل, انسانی وسائل, سرمایہ کے وسائل. قدرتی وسائل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہیں, جیسا کہ پانی, جانور, درخت, سورج کی روشنی وغیرہ. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ قدرتی وسائل ہیں جنہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے علاوہ درخت سے ہمیں لکڑی اور آکسیجن حاصل ہوتی ہے, اور درختوں اور جنگلات سے ہم پھل, سبزیاں اور جڑی بوٹیاں بھی حاصل کرتے ہیں پودوں سے, اور سورج ہمیں روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے. یہ تمام وسائل قدرتی وسائل کہلاتے ہیں. انسانی وسائل سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے علم اور ہنر سے ہمیں مختلف اشیاء اور خدمات فراہم کرتے ہیں, جیسے کہ استاد تعلیم دیتا ہے, ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے, کسان فصلیں اگاتا ہے. یہ تمام کیا ہیں؟ انسانی وسائل کہلاتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے سرمایہ کے وسائل. ایسی اشیاء جو انسان بناتے ہیں اور پھر ان اشیاء کو دوسری چیزیں بنانے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں, سرمایہ کے وسائل ہیں. کہ مطلب پہلے وہ انسان چیزیں خود بناتا ہے, پھر انہیں کو استعمال کر کے دوبارہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, وہ سرمایہ کے وسائل کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر کمپیوٹر ہم نے خود بنایا ہے, ٹرک ہم نے بنایا ہے, فیکٹری, اوزار, مشینیں, یہ تمام کیا کہلاتے ہیں؟ سرمایہ کے وسائل کہلاتے ہیں. کمپیوٹر دور جدید کی ایک ایسی مشین ہے جسے بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹرک سے خام مال فیکٹریوں تک پہنچایا جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ بہت سے آلات اور اوزار بناتے ہیں جن کو ڈاکٹر, مزدور, کسان وغیرہ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں, اور یہ تمام کیا کہلاتے ہیں؟ سرمایہ کے وسائل کہلاتے ہیں. اشیاء اور خدمات. آپ کو پتہ ہے عارف کے چچا ایک کسان ہے, ملتان میں ان کے پھلوں کے باغات ہیں. جب پھل پک جاتا ہے تو اسے اتار کر ڈبوں میں بند کرواتے ہیں. یہ ڈبے ٹرکوں میں لاد کر شہروں کی مارکیٹوں میں بھیج دیتے ہیں. یہاں سے لوگ انہیں خریدتے ہیں. بچے, خریدار کسے کہتے ہیں؟ آپ چیزیں خریدنے جاتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ خریدار کسے کہتے ہیں. چیزیں خریدنے والے کو خریدار کہتے ہیں اور بیچنے والے کو دکاندار کہتے ہیں. مارکیٹ میں بہت سی چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. اشیاء سے مراد ایسی تمام چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ پھل, سبزیاں اور بھی بہت سی چیزیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ اشیاء کہلاتی ہیں, جنہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے خدمات کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص اپنی ذہنی, جسمانی اور فنی صلاحیت کو استعمال کر کے دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے کماتا ہے تو وہ خدمات کہلاتی ہیں. جیسے کہ ایک استاد ہے, وہ تعلیم دیتا ہے, اس کے عوض اس کو پیسے ملتے ہیں, تو وہ کیا ہوئی؟ وہ خدمات ہوئیں. جیسے کہ ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے, پھر وہ پیسے لیتا ہے, تو یہ تمام کیا کہلاتی ہیں؟ یہ خدمات کہلاتی ہیں.
جیسے کہ عارف جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر عثمان اس کا علاج کرتے ہیں، اور قاری عبدالحق اسے قرآن پڑھاتے ہیں، تو ان کے عوض وہ ان کو پیسے دیتے ہوں گے نا، تو یہ تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ خدمات کہلاتی ہیں۔ وہ شخص اپنی ذہنی اور جسمانی فنی صلاحیت کو استعمال کر کے دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ باہمی انحصار، لوگ پیسہ کمانے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، وہ اشیاء اور خدمات کے ذریعے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جیسا کہ پیارے بچوں ابھی ٹیچر نے آپ کو بتایا، جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں، ہم اپنا علاج خود تو کر نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارا علاج کرتے ہیں۔ تو ہمیں اسی لیے یہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم استاد کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ان پہ بھی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگوں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ باہمی انحصار۔ چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں چاول کی فصل اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے، جبکہ افریقہ کے صحرائی علاقوں میں چاول نہیں اگ سکتے، اس لیے افریقہ کے لوگ چاولوں کے لیے چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں، یہ بھی باہمی انحصار کہلاتا ہے۔ اشیاء کی قلت، اشیاء کی قلت کہتے ہیں اشیاء کی کمی کو، جب ہمارے پاس اشیاء کم مقدار میں موجود ہوں یا موجود ہی نہ ہو تو ہم ان کو اشیاء کی قلت کہتے ہیں۔ معاشی انتخاب، اشیاء کی قلت کی وجہ سے ہمیں معاشی انتخاب کرنا پڑتا ہے، عام طور پہ جو اشیاء یا خدمات محدود ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے معاشی انتخاب کرنا پڑتا ہے، کہ مطلب ہمیں ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کو استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے گھر مہمان آئے ہوں اور آپ کے گھر میں چینی موجود نہ ہو چائے بنانے کے لیے، تو آپ اس کی جگہ گڑ کا استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارا معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ ہیں اہم نکات، جیسے کہ آپ نے ابھی ریڈنگ پڑھی ہے تو آپ نے یہ اہم نکات کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک باکس ہے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں فضول خرچی سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، ہمارا مذہب بھی یہی ہمیں درس دیتا ہے۔ یہاں پہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں، جیسے کہ ٹیچر نے یہاں پہ درست جواب کا انتخاب کیا اور لکھا ہے، آپ نے بھی اس طرح لکھنا ہے، اوکے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے کالم میچنگ، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں، جس طرح ٹیچر نے ملائے آپ نے بھی اس طرح یہ پوری مشق حل کرنی ہے۔ اب ہم سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ سرگرمی ہے، قدرتی انسانی اور سرمایہ کی وسائل کی تصاویر چارٹ پر چسپاں کریں، تو یہ آپ نے چارٹ پر چسپاں کرنی ہے تصویریں۔ پیارے بچوں یہاں پہ کچھ سوالات کے جوابات لکھے ہیں، آپ نے بھی اپنی کاپی اچھے سے ریڈی کرنی ہے اور سوالات کے جوابات اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں، قدرتی وسائل، انسانی وسائل، سرمایہ کی وسائل۔ خریدار اور دکاندار میں کیا فرق ہے؟ چیزیں خریدنے والے کو خریدار اور بیچنے والے کو دکاندار کہتے ہیں۔ معاشی انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اشیاء کی قلت کی وجہ سے معاشی انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ کو کن اشیاء کی قلت کی وجہ سے معاشی انتخاب کرنا پڑا؟ کوئی سے 2 مثالیں دی، جیسے کہ آپ کو ٹیچر نے ریڈنگ میں بھی بتایا، مجھے چینی اور آٹے کی قلت کی وجہ سے معاشی انتخاب کرنا پڑا، چینی کی جگہ گڑ کا استعمال اور آٹے کی جگہ چاول کا استعمال کیا۔ تو پیارے بچوں جس طرح ٹیچر نے آپ کو یہ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے ہیں، آپ نے بھی نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں کوشچن آنسر لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں صفحہ نمبر 36 پہ سرگرمی نمبر 2 اپنے علاقے کی اہم اشیاء اور خدمات دیے ہوئے خانوں میں لکھیں۔ تو اشیاء جیسے کہ ٹیچر نے آپ کو بتایا تھا چیزیں ہوتی ہیں اور خدمات جو ہم اپنے ہنر سے ان کو کام کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی سے بھی یہاں پہ اشیاء اور خدمات لکھنی ہے۔ اپنے علاقے کی ان اشیاء کی فہرست بنائیں جو محدود ہیں، ان اشیاء کی قلت کی وجہ بھی لکھیں، جیسے کہ چاول پیداوار میں کمی، اسی طرح آپ نے یہ بھی سرگرمی فل کرنی ہے۔